بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عقل کے 2 نقطے فضول، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ کچھ بھی نہیں، دل بغیر نقطے کے سب پر حاوی۔ دنیا کی اس سرکش نما زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لیکن لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے۔ کسی کو اتنی بھی اذیت نہ دیں کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کا نام لیتے ہوئے رو پڑے۔ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، دھوکہ ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ منافقت منہ کی بدبو جیسی ہوتی ہے، اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا، دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اپنے گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تعداد زیادہ ہے تو تمہارا اچھا وقت چل رہا ہے، اور اگر تعداد کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ لباس چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کیا کرو، کبھی وہ آئینہ ہو اور کبھی وہ سایہ ہو، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب انسان منافقت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے خونی رشتوں کو بھی دھوکے دینے اور اپنے مفاد میں استعمال کرنے سے باز نہیں آتا۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے لگے تو آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ جنگ کا وقت جب قریب آئے تو دوست اور رشتہ دار آپ کے ساتھ ہوں۔ جوانی میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے، اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا ہی مرد کو ادا لگتا ہے، اور مرد کا بس ذرا سی فکر کرنا ہی عورت کو محبت کی انتہا لگتا ہے۔ یہ عمر ایسی ہی جذباتی ہوتی ہے، اور ہم اسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ فطرت سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات لفظوں کا تھپڑ دل پر بہت زور سے لگتا ہے۔ بھائی کی قدر بہن سے پوچھو، والدین کی قدر یتیموں سے پوچھو، بیوی کی قدر شوہر سے پوچھو، تندرستی کی قدر بیمار سے پوچھو، دولت کی قدر غریبوں سے پوچھو، اولاد کی قدر بے اولادوں سے پوچھو، آزادی کی قدر غلاموں سے پوچھو، وطن کی قدر مسافر سے پوچھو، بیٹی کی قدر باپ سے پوچھو، بیٹے کی قدر ماں سے پوچھو، تعلیم کی قدر جاہل سے پوچھو۔ آج آپ جن لوگوں کی دنیا خراب کر رہے ہیں، کل وہی لوگ آپ کی آخرت خراب کر دیں گے۔ لوگوں کی کہانیاں نہیں سننی چاہیے،
عمل دیکھنا چاہیے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بے وقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ غلط بات اور جھوٹ پر مخالفت ڈٹ کر کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں اصولوں پر۔ مخالفت جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ ہمیں سچ بولنا بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں سچ سننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے بارے میں۔ چھوڑ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والوں کو اوقات میں رکھنا۔ راہیں کبھی نہیں بتاتی کہ ہم پر سے کون کون سا مسافر گزرا ہے، مسافر خود بتاتے ہیں کہ ہم اس راہ سے گزر کر کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ سچ دب تو سکتا ہے مگر کبھی مر نہیں سکتا۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ شکر ادا کرو اور رزق بانٹنے والے بنو، کیونکہ میں نے عقل کے بڑے بڑے پہاڑ خاک چھانتے دیکھے ہیں۔ ہم سفر وہ نہیں جو تمہارا پوری زندگی ساتھ نبھائے، ہم سفر تو وہ ہے جو آپ کو چند لمحوں میں پوری زندگی دے جائے۔ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ کبھی کسی قیمتی چیز کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑنا کہ نصیب میں ہوا تو مل جائے گا۔ ارے نصیب تو خود حوصلے کا محتاج ہوتا ہے۔ جو اچھا لگا وہ اپنی محنت سے حاصل کرو، وہی تمہارا نصیب بن جائے گا۔